کرتا چلوں اسی میں بلکہ میں ایڈ اپ کر لوں، وہ ہے ایک اور بہت دردناک اور بہت بڑی شہادت، وہ عباس علیہ السلام سے اس لیے اٹیچڈ ہے۔ وہ مولا حسین کی ایک بیٹی تھیں سیدہ رقیہ، جن کا لقب ہے سیدہ سکینہ یا سکینہ سلام اللہ علیہ۔ میں یہی اسی پر ہی آ رہی تھی کہ وہ کون تھیں اور ان کی شہادت، اب آپ نے بتا دیا کہ وہ ان کی ایک اور بیٹی تھی، لیکن ان کی شہادت کیسے؟ ان کی میں ضرور ایڈ اپ میں غازی عباس کے ساتھ اس لیے ان کو ایڈ اپ کر رہا ہوں کہ جو عباس گئے تھے وہ سیدہ سکینہ کی فرمائش تھی، چاچا العطش، مجھے پیاس لگی، اور آپ نے اور آپ کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ سیدہ سکینہ کیا لگتی تھی؟ میں بتا دیتا ہوں، امام حسین کی بیٹی اور عباس کی بھتیجی، سیدہ ام رباب اور سیدہ شہر بانو امام حسین علیہ السلام کی دو بیویاں، دونوں کربلا میں موجود تھیں۔ جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، علی بن حسین، یہ دونوں سیدہ شہر بانو کے بیٹے ہیں، اور انہی کی ایک بہن تھی سیدہ رقیہ، لقب ان کا مولا حسین نے رکھا ہوا تھا سکینہ، میرا سکون ہے۔ اور آپ کی ایک اور بیٹی تھی سیدہ آمنہ، سیدہ ام رباب سے، ان کا لقب بھی سکینہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ والدہ نے رکھا تھا۔ اور صاف ظاہر ہے ہر باپ کو بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، یہ 4 سال کی تھیں، صرف 4 سال کی تھیں، اور یہ مطلب آپ دیکھیں کہ کربلا ختم نہیں ہوگی 10 محرم کو، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ میں نے کل بھی بولا تھا نا کہ کربلا کی اصل ہیرو، اور میں محتاط انداز میں دوبارہ اپنے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں کہ حسین سے بڑی ہیرو کربلا کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ 10 محرم تک فائٹ تھی حسین کی، اس کاز کو، اس ایسنس کو، اس مقصد کو جو اکیلی ہستی لے کے چلی ہے وہ علی اور فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ ان کی شہادت ایسے ہوئی کہ جب یہ سب لوگ شہید ہو گئے، امام حسین بھی شہید ہو گئے، میں پھر 10 محرم میں یہ جملہ ریپیٹ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ سارے نقصان زینب کے بھی تھے، حسین کے بھی تھے، سیدہ زینب کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ سیدہ زینب کا حسین چلا گیا، یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ اب یہ 4 سال کی بچی تھیں، یہ پریشان تھیں، یہ رو رہی تھیں، صاف ظاہر ہے ان کی ایک عادت تھی باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی۔ تو جب یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جانے لگے، آخری رہ گئے تھے، آپ نے اپنے گھر والوں کو خطبہ دیا، تلقین کی، صبر کی، تو آپ نے صرف اپنی اس بیٹی کا ہاتھ سیدہ زینب کے ہاتھ میں پکڑایا اور فرمایا بہن، سیدہ سکینہ کا ہاتھ پھوپھی کے ہاتھ میں پکڑایا اور فرمایا بہن اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، میری اس بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ ساری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایک چہیتا ہوتا ہے، وہ چہیتی اولاد تھی۔ تو یہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، آپ ذرا امیجن کریں، جب بندہ سوچتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ آل رسول ہیں اور ان کے سر، باپ کا سر ایسے سامنے ہے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ تدفین جب ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو کربلا جانے کی توفیق نصیب فرمائے، جب ہم جاتے ہیں یہ تصور ہی مار دیتا ہے کہ یہاں پہ ان کی روحیں تو موجود ہیں لیکن ان کا جسم موجود نہیں ہے۔ سر تو سب کے اتار کے لے گئے، اب بہنوں کا، بیویوں کا، بچیوں کا، بچوں کا، ان سروں کو دیکھنا میں اور ٹریول کرنا پیدل کربلا سے شام تک، یہ سفر کس قدر تکلیف دہ تھا، میں رہ نہیں سکتا پھر کہے بغیر کہ اللہ کہ درود ہو محمد و آل محمد پر، اور لعنت ہو تمام لعنت کرنے والوں کی ان لعنتیوں پر۔ تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جب یزید کے دربار میں پیش ہوئے یہ سب، اور سیدہ زینب نے خطبہ دیا تو ان کو بند کر دیا، سیدہ سکینہ کو بند کر دیا، سب کو، اور ان کو رونے کی وجہ سے الگ بند کر دیا گیا کہ یہ رو بہت رہی ہیں۔ جب بہت کوہرام مچا تو انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیوں اتنا رو رہی ہیں، تو انہوں نے، پھوپھی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تو کہ میں جب سوئی تو میں نے خواب میں بابا کو دیکھا، اور میں نے کہا بابا کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اب کیسے آ سکتی ہے، وہ جو باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی ہیں، ان کے رونے کو چپ کروانے کے لیے ان کو مارا گیا، اور وہاں پر ہی وہ روتے روتے بابا 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 کہتے کہتے سجدے میں گئیں اور اللہ کے پاس چلی گئیں۔ یہ شہادت بھی کربلا کی ہے جو 4 سال کی بچی نے پیش کی، اور اپنے باپ کی دوری میں، اور پھر وہی بات ہے، یہ خون رسول ہے، آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید سے یہ کہا تھا کہ اے لعنتی، تجھے لگتا ہے کہ تو آل رسول کی بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یہ سلوک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی شفاعت کا حق رکھتا ہے، تو تجھے تو دردناک عذاب کی میں تجھے خوشخبری دیتی ہوں، اور بلا شبہ اس کو اللہ اس کو سخت سے سخت قیامت کے دن عذاب دے۔ تو یہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا غازی عباس کا جس طرح چاچا اور بھتیجی کا یا چچا کا
اپنے بچوں سے بانڈ ہوتا ہے، یہ وہ بانڈ تھا۔ اور جو آپ پانی لینے کے لیے گئے تھے اور آپ کو جلدی تھی، لیکن اللہ کا امر یہ تھا کہ وہ پانی آپ سیدہ سکینہ کو پیش نہیں کر سکے۔ ایک آخری بات ایڈ کرتا چلوں گا، سجاد بھائی بھی کل بتا رہے تھے ماشاءاللہ اکثر کربلا جاتے ہیں، میں ابھی تک نہیں جا سکا، لیکن آپ یہ گوگل کر سکتے ہیں، مطلب وہی بات ہے، گوگل کا دور ہے، آپ یوٹیوب کریں۔ ناظرین آئی ول ریکویسٹ یو، آپ لکھیں مزار غازی عباس علم بردار، تو غازی عباس علم بردار کا جہاں مزار ہے، اصلی مزار ہے جو بیسمنٹ میں ہے، وہاں 8 فٹ تک پانی ہی پانی ہے۔ ان کے مزار کا پانی آج بھی طواف کر رہا ہے۔ اور کیسی بات ہے کہ پانی ایک بالٹی میں ایک جگہ پہ رہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اسمیل آتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، وہ پانی ایسے ہی موجود ہے، نو ون نوز دا سورس، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور اس پانی کے اندر وہ کیا چیز ہے۔ مطلب وہ طاہر القادری صاحب کی ایک بہت بڑی ویڈیو آپ مطلب دیکھیں گے، اور لوگوں کی، بے شمار لوگوں کی ہے، جتنے بڑے لوگ جاتے ہیں وہ خود کہتے ہیں، قادری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس میں وضو کیا، اور میں قسم کھا کے، میں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں، قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو پانی کی خوشبو میں نے وہاں محسوس کی وہ کہیں نہیں تھی۔ اب یہ ان لوگوں کا مقام تھا کہ اگر یہ اللہ سے دعا کرتے تو پانی تو آ جاتا، لیکن یہ ہم سب کے لیے سبق تھا، اور بالخصوص میں آخری بات ایڈ کروں گا، ہمارے فلسطین کے بچوں کے لیے سبق تھا کہ ہو سکتا ہے کل کو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو جائے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے بچوں اور بچیوں کی بھی ایسے ہی مدد فرمائے، اللہ نہ کرے کہ وہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اب